اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت نماز مسواک کر کے پڑھنا اس 70 رکعت نمازوں سے افضل ہے جو بنا مسواک کیے پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز مسواک کر کے پڑھتا ہے اور کوئی شخص 70 رکعت نماز بنا مسواک کیے پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز اس 70 رکعت نماز سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر چکے تھے مگر اینڑیاں ابھی خشک رہ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا، بڑا عجاب ہے اینڑیوں کو دوزخ کا، اس لیے انگوٹھی چھلا اچھی طرح سے ہلا کر پانی پہنچایا کرو، اور جاڑوں میں اکثر اینڑیاں سخت ہو جاتی ہے، خوب پانی سے ترک کر لیا کرو اچھی طرح۔ بعض عورتیں منہ سامنے سے دھو لیتی ہیں، کانوں تک نہیں دھوتی۔ ان سب باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھنا کہ نماز کے برابر کوئی کام نہیں۔ جب نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تو فضول کے کاموں کے لیے، فضول کے رسموں کے لیے باہر نکلنا عورتوں کے لیے کتنا برا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا بھی میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں نماز میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے، خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور الٹا نقصان بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نماز میں اوپر مت دیکھا کرو، کبھی تمہاری نگاہ چھین لی جائے گی۔ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اسی پر لوٹا دیتے ہیں، یعنی کہ قبول نہیں کرتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہو کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا تو وہ 40 برس تک کھڑا رہتا اور اس بات کا انتظار کرے گا کہ کب اس کی نماز ختم ہو، اس کے بعد میں گزروں گا، لیکن آگے سے نہیں گزرے گا۔ لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دے وہ جب خدا تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے خدا کے واسطے کریں، دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے، اگر کوئی انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو الٹا گناہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو شخص سنانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے
اور جو شخص دکھلانے کے لیے واسطے کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی دکھاوا ایک طرح کا شرک ہے۔ جس وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے اس وقت جو شخص میرے طریقوں کو تھامے رہے اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی سنت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص نیک راہ نکالے پھر لوگ اس راہ پر چلیں، یعنی کہ کوئی اچھا کام کرے، دین کا کام کرے یا کوئی بھی اچھا کام کرے جس سے دین کا فائدہ ہو اور دنیا والوں کو بھی فائدہ ہو، تو اس کام کو بھی ثواب اس کو ملے گا، اور اس کام سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے یا اس کے اچھے کام کو جتنا لوگ دیکھ کر کریں گے ان لوگوں کے کرنے کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور وہ جو کریں گے ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ جو شخص بری راہ نکالے گا پھر اور لوگ اس پر چلیں گے تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے اس سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کمی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، یعنی کہ مسئلہ مسائل کی تلاش اور اس کی شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور اس کو چھپا لیوے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی انسان سے دین کی بات پوچھتا ہے اور اس کو پتہ ہو لیکن وہ نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے اور تم کو پتہ ہو تو سستی سے انکار مت کیا کرو، اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔